بچہ دنیا میں آئے، اس کے پہلے 7 دن 10 دن 20 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کے مستحبات بھی آپ نے 2 تقریروں میں سنے، جن کا زیادہ زور تھا شروع کے 10-15 دن۔ ہمارے یہاں انتہائی قابل احترام گھرانے کی دیندار عورتیں، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس سے دیندار عورتیں ہی عمل کرتی ہیں، بے دین اور لائن سے ہٹی ہوئی عورتوں کے لیے تو خیر مسئلے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ کیا کہ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک اپنے آپ کو نجس سمجھتی ہیں، اور نجس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو 40 دن کے روزے قضا ہوتے ہیں، اور عام دن ہے اور رمضان ہے تب بھی 40 دن کی نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ تو بھائی نماز اور روزے کے اندر تو غلطی وہ کرے گی نا جو باقی زندگی میں نمازی اور روزے دار۔ اسی لیے کہا جو لائن سے ہٹی ہوئی آؤٹ لائن قسم کی عورتیں، ان کے لیے تو پہلے کون سی نماز تھی کہ اب نماز چھوٹ رہی ہے، اور پہلے کون سا روزہ تھا جو اب چھوٹ رہا۔ لیکن دیکھیں شیطان کس طرح بہتا تھا، مذہبی گھرانوں میں، پابند صوم و صلات گھرانوں میں، اچھے گھرانوں میں، مقدس گھرانوں میں، جہاں اچھی بھلی نماز چلی آ رہی ہے اور بچہ پیدا ہوا، اب تو عبادت بڑھ جانا چاہیے، 40 دن کی نمازیں قضا ہو، 40 دن کے روزے قضا ہو، تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو شریعت نے اس کے لیے حرام کیا۔ شریعت نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک عورت 10 دن نجس رہ سکتی۔ شریعت نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک عورت 10 دن نجس رہ سکتی۔ شریعت نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک عورت 10 دن نجس رہ سکتی، وہ بھی ضروری نہیں، کچھ 7 دن میں پاک، کچھ 5 دن میں پاک، کچھ 2 دن میں پاک، کچھ 1 گھنٹے میں پاک۔ لیکن اگر نہ بھی ہوئی پاک تو 10ویں دن تو ہے ہی پاک، چاہے وہ یہ کہہ دے کہ ارے میں نجاست دیکھ رہی ہوں، نجاست نہیں بھائی اب تم پاک ہو گئی۔ لیکن وہ جو انتہائی اہم زمانہ تھا شروع کے 10 دن، تو عام طور پہ عورتیں 7 یا 8 دن نجس رہتی، اس 7-8 دن نماز اور روزے کے بدلے شریعت ہے، وہ عقیقہ، وہ اذان اقامت، وہ کان میں سوراخ، وہ ولیمہ، وہ دوسرے مستحبات کے ذریعے نماز اور روزے کی کمی کو کمپنسیٹ کیا۔ لیکن اب اس کے بعد اسے پاک ہو کے نماز شروع کرنا، دودھ پلانے کے لیے جو وضو کرے اس کے فوائد ہیں، تو نماز تو واجب ہی ہے اس حالت میں، روزہ تو واجب ہی ہے اس حالت میں۔ اچھی بھلی نماز پڑھنے والی نماز چھوڑ اپنے بچے کو پہلا پیغام دیتی ہے ترک نماز کا۔ دیکھیے وہی بات جہاں سے مجلس شروع ہوئی، اس زبان سے نہیں کہتی، عمل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق زبان بعد میں آتی ہے، بعد میں بے شک کہتی رہے نمازی بنو نمازی بنو، لیکن یہ دیکھا تم نے کہ جو بچہ سب سے پہلے تمہیں دیکھ رہا تھا دنیا میں آ کر، اور جب تم پر نماز واجب بھی تھی اس وقت تو تم نے اس کو بے نمازی کا پیغام دیا اپنے عمل کے ذریعے۔ اس وقت جو ماڈل تم نے پیش کیا وہ ایسا تھا کہ عمل کے ذریعے سے تم اس کو بے نمازی بھی بنا رہی اور روزہ چھوڑنے والا بھی بنا رہی۔ اب بعد میں پریشان بھی ہو کہ ہم نے تو اتنا خیال رکھا وہ راستے سے کیوں ہٹ گئے۔ خالی ایک فیکٹر بچے کو نہیں بہتاتا، لیکن چھوٹی باتیں جمع ہوتے ہوتے کہیں سے کہیں پہنچ جائیں۔ تو خلاصہ یہ کہ تاریخ تشیع اس بات کی گواہی دے رہی کہ جہاں اولاد بہت اچھی بنی ہے تو اس لیے کہ ابتدائی سے اس کے صحیح دینی ماحول کا خیال رکھا گیا، اور ہندوستان اور پاکستان کا ماحول یہ گواہی دے رہا کہ اچھے بھلے گھرانوں میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تو اس لیے کہ پہلا پیغام جو اس بچے نے اپنی ماں سے لیا وہ نماز قضا کرنے اور روزہ ترک کرنے کا۔ میں ایک جملہ بیچ میں اس لیے کہہ گیا کہ وہ سوال آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ بھائی نجاست ڈلیوری کے فوراً بعد تو نماز روزہ شریعت نے چھڑوایا، پھر جملہ دوہرا دیا کہ وہ ایک مجبوری سے چھڑوایا تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے اس زمانے کے الگ مستحبات رکھی، پھر وہ ختم ہو گئے مستحبات، کیونکہ اب اس کو نماز شروع کرنا۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے کچھ گھرانوں ایک چھٹی کا چلہ ہوتا ہے، 40 دن کا چلہ ہوتا ہے۔ چھٹی والا چلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعد عورت نہا دھو کے پاک ہو کے نماز روزہ شروع کر، وہ بھی ہر عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی 4 دن میں پاک ہو۔ مسائل بیان کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن آج اتفاق سے 2-3 مسئلے آتے۔ خلاصہ یہ کہ پہلا ماڈل جو اس کے سامنے آیا وہ بے نمازی ماں کا آیا، پہلا ماڈل جو آیا وہ روزے دار ماں کا آیا۔ اور کون سی نمازی اور روزے دار ماں؟ جو پہلے نماز روزہ کرتی چلی آ رہی ہے اور پھر اس نے ان چیزوں کو ترک کر دیا، چاہے غلط فہمی سے صحیح۔ لیکن اگر ماں غلط فہمی میں، مس انڈرسٹینڈنگ میں، لیک آف نالج کوئی ایکسپائر دوا اپنے بچے کو کھلا دے، کوئی زہر والی دوا کھلا دے تو اس کے اثر تو ہو کے رہیں گے نا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ماں کو کنسیشن ملے گا کہ وہ قاتلہ نہیں، لیکن بچے کے اوپر تو اثر ہوگا۔ یہاں بھی وہی مسئلہ چل رہا۔ يا صاحب السماء